ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جنت تیار کرنا سید اسلام علی حسن صاحب مدنی جامع مسجد باورپور ملتان. وہ کیا ہے جس سے شادہ ہے جہاں آدمی کا جسم کیا ہے جس سے شادہ ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان اور موت کی پرزور آندھی موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی
بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. پروردگار عالم نے کرم فرمایا کہ مجھے اور آپ کو الوداعی آخری جمعے میں اکٹھا اور جمع فرما دیا. لاکھ لاکھ کریمی کروڑ ہاؤس کا شکر اور احسان ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں پھر نصیب فرمائے. اللہ پاک جل شانہ رمضان قرآن کا احترام نصیب فرمائے. اللہ پاک پوری امت پر کرم فرمائے. اللہ پاک رمضان قرآن کے صدقے میں ساری مخلوق کے فضل فرمائے. خداوند عالم نے انسان کو عقل بخشی، ادراک بخشا، فہم بخشا، شعور بخشا. اسے بتایا کہ تو سارے جہان کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. سبزیاں، ترکاریاں، کسی کو کہتا کھیتیاں سرسبز ہے تیری رضا کے واسطے. چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے. سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کی قدر کرو. رب ذوالجلال کی قسم گزشتہ سال اس دن میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں آدمی زمین پہ دن بنا رہا تھا، کما رہے تھے، کھا رہے تھے، طرح طرح کے کاموں میں مصروف تھے. جوئے باز تھے، شرابی تھے، زانی تھے، رشوت بٹورنے والے تھے. موت آ گئی. آج جا کے دیکھو قبروں میں لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے آہیں بھر رہے. پروردگار عالم نے بڑے بڑے مغروروں کی کھوپڑیاں مروڑ کے رکھ دی. ظالم و جابر لوگوں کی گردنیں مروڑ دی. کون ہے اس کے سامنے ٹھہرنے والا؟ اس نے ایسے ایسے لوگ برباد کر دیے جو 500 من کا پتھر اٹھا کر ایک ہاتھ سے پھینک کے مارا کرتے تھے، اور جن کو لگتا تھا ان کو بھی معمولی خراش آتی تھی. خدا کی قسم موت نے ان کی رگوں کو توڑ کے رکھ دیا. بادشاہوں کی بادشاہت ختم کر دی، وزیروں کی وزارت ختم کر دی موت نے، سفیروں کی سفارت ختم کر دی، حسن و جمال کی دیویوں کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا. وہ شہزادیاں، وہ حسن کی دیوی، وہ نازنین جنہوں نے اپنے بدن پر مٹی اور غبار کا کبھی ذرہ نہ لگنے دیا، خدا کی قسم ان کے تمام بدن کو کیڑے کھا گئے. ان آنکھوں کو ختم کر دیا، اس زبان کو ختم کر دیا، ان لبوں کو ختم کر دیا جن کی سرخی پہ لوگ مرا کرتے تھے. پروردگار عالم نے تمام چیزیں اپنے قبضے قدرت میں رکھی، بالخصوص موت کا معاملہ. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہوئی. سارے صحابہ خوشی منا رہے ہیں، فوج اسلام میں داخل ہوں گی. اذا جاء نصر اللہ،
آئے گی مدد اللہ کی، والفتح ورأيت الناس يدخلون، اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی، فتح مل جائے گی، سارے صحابہ بڑے خوش ہیں، لو اسلام کو ترقی ہو گئی، لو اسلام کامیاب ہو گیا، لو اسلام کو 4 چاند لگ گئے، مگر ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کا رازدار، نبوت کا مزاج شناس الگ کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں روئے؟ فرمانے لگی تم نہیں جانتے، اذا نصر اللہ کی صورت نازل ہو گئی، مجھے پتا چل گیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ گیا، اور لوگوں میں روؤں گا تو کیا کروں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا، کالی کملی والے کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگا موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی آتی ہے، لاکھوں برس موت کے بعد بھی پیروں کے ناخن بھی کڑوے رہتے ہیں، حلق مسلسل کڑوا رہ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے مانو لہو آدمی کے بدن میں ہوتا ہے، ایک موت کا جھٹکا لگتے ہی قطرہ باقی نہیں رہتا، تمام کا تمام لہو خشک ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کے عذاب سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے، آنکھوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، سارے رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، تمام اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے عذاب سے پناہ مانگو، یہی سے پتہ چل جاتا ہے جنتی ہے یا دوزخی۔ چاروں طرف خاندان کھڑا ہوا ہے، برادری بیٹھی ہے، ماں باپ سامنے ہے، بیگم صاحبہ برابر میں بیٹھی ہے، اولاد سامنے کھڑی ہے، بے قراری ہے، الجھن ہے، بے تابی ہے، پریشانی ہے، کروٹیں بدلتا ہے، پیروں کو اکٹھا کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، کوئی بھی پرسانے حال نہیں، اتنے پسینے آئے ہوئے ہیں ساری عمر میں کبھی نہ آیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، ایسا سخت پسینہ آئے گا جو ساری عمر میں کبھی نہ آیا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی شدید گھبراہٹ آتی ہے اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، سارا خاندان جمع ہے، ساری برادری جمع ہے،
सारे अजीज अकरबा का मजमा बैठा हुआ है, मगर आखिरी वक्त चलो सवाल पर आज अम्मी जान का आखिरी वक्त है, आज अब्बा जान का आखिरी वक्त है, आज बेगम साहिबा का आखिरी वक्त है, आज जवान बेटे करियम का आखिरी वक्त है, आज जवान बेटी का आखिरी वक्त है। अब आज गोद में खेलने वाला खिलौना जवाब देने को है, आज नूर नजर जवाब देने को है, आज लखते जिगर जवाब देने को है, आज आंखों की ठंडक खत्म हो जाने को है, पूछने वाला कोई नहीं। पता फरमाया कल्ला इदा बलग कितना किया वकील मनो وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق رگیں ٹوٹ رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں، آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ ارشاد فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، کانٹوں والے درخت پہ ڈال دو، لکڑی لے کر کھیتوں پھوٹو، ایک پلہ پکڑ کر کھینچو، جیسے اس کا تار تار ہو جائے گا، سارا سوت ٹوٹ جائے گا، یوں آدمی کی رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ اسی کو کہتا کیسے کیسے گرو جاڑے موت نے، کیسے کیسے گرو جاڑے موت نے، پیلو تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر کدی قبروں میں کاڑے موت نے۔ جوانوں کی جوانی ختم، حکمرانوں کی حکمرانی ختم، بادشاہوں کی بادشاہ ختم، کوٹھی بنگلے بھی آل سنسان، کوئی نہیں۔ بعض اوقات اتنی ٹھوک کے بہت سے موت آتی ہے، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ملا کرتے۔ ہم نے دیکھا ایسی لوگوں کی موت آئی، 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، 2 دن کفن کا ٹکڑا نہ ملا، قبر کا ٹھکانہ نہ ملا، مرنے والوں کی کھوپڑیاں کتے گھسیٹتے دیکھی۔ جھاڑوں، درختوں، ندی نالوں میں بڑی بڑی حسین عورتوں کی لاشوں کو کتے گھسیٹتے دیکھی۔ نہ معلوم میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے، اس حال میں موت آئے گی کیا بنے گی؟ موت آتے ہی جہنم کا دروازہ کھلے گا یا جنت ملے گی؟ ادھر مر رہا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ کون پوچھے کہ اب حال کو کیا بن رہا ہے، کیا ہو گیا؟ اس کی الگ رہی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یوں کہ امی جان کیا تکلیف ہے، کہتی ہے بیٹا سانس لیتی ہوں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کانٹوں والی ڈھینگڑیوں کے اوپر سے گھسیٹا جاتا ہے۔ بیگم صاحبہ سے خامن پوچھتا ہے میری پیاری دلہن کیا بات ہے، تجھے اتنی تکلیف کیوں ہے؟
آنسو بہا کے کہتی ہے میرے سر کے تاج کیا کہوں، سانس لیتی ہوں لیا نہیں جاتا۔ کون نہیں جانتا کہ یہ منظر سب کے سامنے آنے والا ہے؟ چاروں طرف معصوم لگتے جگر نورے نظر، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بال بچے کھڑے ہیں۔ ادھر مرنے والا کتنا ہی بڑا بہادر تھا، کتنا ہی بڑا پہلوان تھا، کتنا ہی بڑا حکمران تھا، یہ منہ بند کرنے کے قادر نہیں۔ جس کے منہ سے حکم نکلتی پورے ملک میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، پولیس میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، پورے ملک میں ہلچل مچ جایا کرتی تھی۔ آج حال یہ ہے غرور تھا نمو تھی، غرور تھا نمو تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا۔ کل بڑی بڑی ٹیمیں آگے آئی ہوئی تھی، استقبالیہ کمیٹی، چھڑکاؤ ہو رہے تھے، صفائیاں ہو رہی تھی، ہٹو بادشاہ آ رہا ہے، ہٹو گورنر آ رہا ہے، ہٹو وزیر آ رہا ہے۔ کتا غرور تھا نمو تھی، ہٹو بچاؤ کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتا نہیں۔ کل سارا ملک میرے حکم کے چلا کرتا تھا، آج میری قبر پہ پھیرا مارنے والا کوئی نہیں۔ قطب الدین ایبک کی قبر انارکلی لاہور میں موجود ہے۔ پورے ایشیا میں، پورے ہندوستان میں جس کے حکم سے زمین کاپا کرتی تھی، جا کے دیکھو مالک ہوئے جن کی ڈنکی سے گرجتے تھی زمین و آسمان، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے اور جھاڑ ہے ان کی قبر پر، اور نشا کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑوں کی قبر پہ جاؤ، عام قبرستان میں چکر لگاؤ، کچی قبر ہے، گر گئی ہے، کسی جانور نے پیر رکھ دیا ہے، ذرا جھانک کے تو دیکھ، کم خواب کے کپڑے پہننے والا، کل اعلیٰ درجے کا مخمل پہننے والی کفن کے اندر کیڑوں نے کھا کر ختم کر دیا۔ قبرستان کا چکر لگایا کرو، وہاں جا کے دیکھو کتنے لوگ سوئے پڑے ہیں، بڑے بڑے جج پڑے ہیں، بڑے بڑے وکیل پڑے ہیں، بڑے بڑے خاندانی لوگ پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حکمراں خاموش پڑے ہیں۔ انہیں بلا کے دیکھنا، اور حالت ان کی بالکل بدلی ہوئی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ذرا سا چھیڑ دیتا تھا نا، ایک گالی کے بدلے جب تک 100 نہ دے لے چین نہیں آتا۔ اگر ذرا سا کسی نے عقل سامنے کر دی، چلو چھڑا دیا اس کا مار مار کے۔ مگر آج قبر میں پڑا ہوا حالت یہ کہ یہ سرائے دہر مسافروں بخدا، یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ سارے قبرستان میں آواز دو، جواب دینے والا کوئی نہیں، کوئی خاموش ہے، سارے بولنے والا کوئی، کون بول سکتا ہے؟ اللہ میاں نے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو آخرت کی تیاری کرو، صاحب کس وقت بلاوا آ جائے۔
اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو نہ معلوم کس وقت بلاوا آ جائے گا. تیاری کر، ہر وقت تیار رہ. فرمایا جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی. دوسرے آدمی نے آنکھیں بند کی، دوسرے آدمی نے منہ پھٹ گیا تھا، منہ چر گیا تھا، دوسرے آدمی نے بند کیا. پیروں کے انگوٹھے ملا کر دوسرے نے پیر اکٹھے کیے. آج اپنے پیر اکٹھے کرنے کے قادر نہیں، بول نہیں سکتا، مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا، کوئی پاس بیٹھ کر گالی دے جواب نہیں دے سکتا، شکوہ شکایت کرے ہاں ہوں نہیں کر سکتا. تختے پہ ڈال لیا، کٹرے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے. کپڑے اتارنے لگے، ہاتھ پکڑ کے مروڑا ہے کپڑا اتارنے کے لیے. اب آتی ہم صرف مرنا مجھے لاٹ نہیں، کل کو تو بھی مرے گا، تیری موت بھی آئے گی. اس لیے تو دل کی زندگی پہ ہے نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاتا ہے، ذرا سنبھل کے چل. تجھے کیا معلوم کیا بنے گی؟ آ پڑے جس دم آ رہے ہیں تجھ پر بلا، کون ہے اس دم تیرا ساتھی بھلا. چودھری صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے، ملک صاحب تختے پہ پڑے ہیں، خان صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں، مرزا صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں، صدر صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں، گورنر صاحب تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں، پیر صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب لیٹے ہوئے ہیں، کپڑے اتارے جا رہے ہیں. آواز آتی ہے وہ کپڑے اتارنے والے رحم کھا، کیسا حال نہیں تو دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح. غسل دینے والے آج میری باری، کل کو تیری باری، آنکھیں کھول، کچھ خیال کر. عمدہ قبیلہ چھوڑ کی باری، سچی گھر کی کر تیاری. یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے، کل کو تیرا نمبر ہے. آج میرا سوٹ اتر رہا، کل کو تیرا یوں ہی اترے گا. آج میرے ناک کا زیور اتر گیا، آج میرا گلا صاف کر دیا. آج میری چوڑیاں ٹوٹ گئی، آج میری چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور میری بہنوں کل تمہاری وہی ٹوٹیں گی. میرا رنگین جوڑا جھوٹا لے لیا، میرا رنگین جوڑا جھوٹا لے لیا. سب نے مل کر سفیدی کا بالا دیا، کیسے رخصت کری ہوں سوار کے. میرے سوٹ اتارنے والوں، میرے کپڑے اتارنے والوں،
مجھے 2 گز کفن کے لٹھے میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے چھپانے والا، تو خیال کرا آج میری باری کل تیری۔ کپڑے اتار رہے ہیں، غسل دینے والا ہاتھ ملنے لگا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، ادھر کپڑے اتارنے والی کو روح آواز دے کی کہتی ہے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ تجھے کیا معلوم ہے کن مقامات سے گزر کے آیا ہوں، میری رگیں ٹوٹ گئی ہیں، پہاڑ مکھی بیٹھ جائے مجھے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے میری رگیں ٹوٹ گئی ہیں، میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کر آیا ہوں، میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا ہوں، مجھے موت کے جھٹکے نے میری شکل بدل دی، میرا روپ بدل دیا، میرا نقشہ بدل دیا، میرا ڈھنگ بدل دیا، میرے حسن و جمال کا بیڑا گرک کر دیا، موت کے جھٹکے۔ ادھر کہتا غسل دینے والا کو ہاتھ ملنے لگا، ہائے افسوس بیٹی اپنی ماں کو پیار سے غسل نہیں دیتی، بیٹا اپنے باپ کو محبت سے غسل نہیں دیتا، بچوں نے میری شکل بدل دی، میرا روپ بدل دیا، میرا نقشہ بدل دیا، میرا ڈھنگ بدل دیا، میرے حسن و جمال کا بیڑا گرک کر دیا، موت کے جھٹکے۔ ادھر کہتا غسل دینے والا کو ہاتھ ملنے لگا، ہائے افسوس بیٹی اپنی ماں کو پیار سے غسل نہیں دیتی، بیٹا اپنے باپ کو محبت سے غسل نہیں دیتا، کہتا میں نے جھیل لی ہے جسموں سے کپڑے اتار، مجھے کیا معلوم ہے کس طرح سے میرے کپڑے آج اتر رہے ہیں، اور کہتا جانوں پر سب میں پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل، میں بول نہیں سکتا، میری زبان کو تالا لگ گیا، قفل لگ گیا، آج میری کو لگ گیا، کل تیری زبان کو لگ جائے گا، خیال کر، اپنے آپ ٹھنڈے گرم پانی کا دھیان کر، میرے بدن پہ ہاتھ پھیرنے والے کل تیرے اوپر اون پھرے گا، اللہ معلوم نصیب بھی ہوگا کہ نہیں۔ ہاتھ پھیرنے والے کو روح آواز دے کے کہتی ہے، جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے تھوڑے کو نہ مل، تجھے کیا معلوم میرا بدن اتنا دکھتا ہے، پکا پھوڑا بھی کیا دکھے گا، تیری ایک ایک انگلی مجھے چھری کی طرح لگتی ہے، تیرا ایک ایک ہاتھ مجھے 100 من کا پتھر لگتا ہے، تم نے مجھے کروٹ دی، میں نے سمجھا زمین میں دفن کر دیا، خیال کر موت کے صدمہ عظیم کو برداشت کر کے آیا ہوں، اور میری تیری کیا ہستی، تو کون اور میں کیا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجۃ الوداع ہے، آخری حج ہے،
فرمایا لوگوں شاید اگلے سال تم مجھے نہ دیکھ سکو، میری آخری بات سنو، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، اور ما ملکت ایمانکم، ملازموں خادموں کا خیال کرنا، بیوہ یتیموں محتاجوں کا خیال کرنا۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے ہوتے ہوتے ہی شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ مدینے کی راہ لی، مدینے والوں سے وعدہ ہے، او مدینے والوں، آج میں محمد رسول اللہ کو جگہ دو، میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا۔ ابھی راستے میں ہے، بخار شدت کا شروع ہو گیا، مدینے پاک میں تشریف لے آئے، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، پھر افاقہ ہوتا ہے، پھر بے ہوشی ہو جاتی ہے، پھر افاقہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام تڑپتے پھرتے ہیں، روتے پھرتے ہیں، حیران پھرتے ہیں، الہی کیا بنے گی، یا اللہ کیا ہوگا، اے اللہ آسمان گر جائے برداشت کر سکتے ہیں، کالی کملی والے کی جدائی کو کیسے برداشت کریں۔ آخری وقت ہے، بیوش محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوش آیا، فرمایا اصل الناس، الوداعی جمعہ پڑھنے والے آدمی اور تو کان کھول کے سن جاؤ، میرے پیرے نبی نے آخری وقت میں بھی نماز کا فرمایا، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب دیا گیا قالوا لا بل ينتظرون، نہیں بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا مری ابا بکر ان يصلي الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو وہ میری طرف سے نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ ایسا صدیق عرض کرنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، میرے محبوب اور میرے پیارے خامن وہ تو کئی دن سے رو رہے ہیں، جس دن سے راجہ نصر اللہ کی صورت کا نزول ہوا وہ تو روتے جاتے ہیں، کسی اور کو حکم دو۔ فرمایا ایسا تیرے ابا کے سوا ساری امت میں مجھے اچھا نظر کوئی نہیں۔ صدیق اکبر نے نماز شروع کی، دیکھ امام الانبیاء کا طرز زندگی دیکھ، نبی کی شفاعت کے امیدوار، نبی کے حوض کوثر سے پانی پینے کے امیدواروں، قیامت میں نبی کی شفاعت سے نجات پانے کا ارادہ رکھنے والوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی بلوائے، دونوں کے ہاتھ کاندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے، قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ چل نہیں سکتے، چلنے پہ قدرت نہیں، امام الانبیاء دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آئے۔ تم جوان ہو کر، ہٹے کٹے ہو کر، کماتے کھاتے ہو کر مسجد میں نہیں آتے، تم اس نبی کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ تشریف لے آئے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، سارے صحابہ دیوانے جمع ہو گئے، پروانے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، اور آپ نے سب کے سامنے تشریف فرما کر کے شروع فرما دیا۔ سار کا یوں فرمایا الوداع الوداع، اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم،
اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم. لوگوں میرا آخری وقت ہے. صحابہ کرام دیدار کر رہے ہیں, آخری دیدار کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, اللہ کرے ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے. قیامت کا خوف دیکھو. انصاف فرمایا لوگوں, جس کو میں نے گالی دی ہو وہ آج گالی دے لے, جس کا میں نے قرض دینا ہو وہ آج وصول کر لے, جس کو میں نے مارا ہو وہ آج مار لے, جس پر میں نے کوئی زیادتی کی ہو وہ آج دنیا میں بدلہ لے لے. کل قیامت میں خدا کی عدالت میں شرمندہ نہ کرے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور لوگوں آؤ جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہو وہ لے لو, میرا آخری وقت ہے. ایک صحابی غصہ ہے, اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جرم کوئی نہ تھا, میری خطا کوئی نہ تھی, میرا قصور کوئی نہ تھا, آپ کے ہاتھ سے میری کمر میں کام کی چھڑی لگ گئی تھی, چھوٹی لگ گئی تھی. آپ نے فرمایا جا میرے پیچھے بدلہ لے لے. ایک نہیں دو نہیں سارے صحابہ گواہ کانپتے ہوئے رحمت والے ہاتھ سے کمر سے کرتا اٹھا دیا, فرمایا جا بدلہ لے لے. ہے امام الانبیاء, پر خدا کی عدالت کا خوف تو دیکھو, قیامت کا ڈر تو دیکھو. قیامت کے ہوش ربو گھڑی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا خوف ہے, آج ہمارا پروگرام ہی نہیں قیامت میں جانے کا. صحابی کو فرمایا اپنا بدلہ لے لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا اور مہر نبوت کو بوسہ دے کر چوم کے کہنے لگا آپ نے مجھے کل مارا تھا, میرا تو منشا یہ تھا, میرا تو مطلب یہ تھا, میرا تو مقصد یہ تھا کہ میں آقا کے مہر نبوت کو بوسہ دے. نبی گھر گئے تو نہ گیا, تو نسبت نہ چھوڑیو قیامت تک, حرام کھانا نہ چھوڑنا قبر تک, ظلم کرنا نہ چھوڑیو قبر تک. پھر واپس تشریف لے گئے, گھر میں جا کر لیٹ گئے حجرے مبارک میں. حجرہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں. کسی نے دروازے پہ دستک دی, ہل ادخلوک فی البیت, کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں, کیا مجھے گھر میں داخلے کی اجازت ہے؟ ادھر پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری نگاہوں نے دیکھا آپ کے ماتھے پہ پسینے آئے, آپ نے فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ. میں سمجھی پیاس لگی ہوگی, پانی پینے کے میرے آقا, میں پانی لے کر حاضر خدمت ہو گئی. اشارہ کر کے فرمایا یہاں رکھ دو, میں نے رکھ دیا. رحمت والا ہاتھ بھی گو کر اپنے چہرے مبارک پہ چھینکے مارنے لگے. میرا جگر پھٹنے لگا, یہ کیا بنی, یہ کیا ہوا, یہ گھبراہٹ کیسی, یہ گرمی کیسی, یہ پسینے کیسے. فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت بڑی گھبراہٹ والی ہے, تجھے نہیں پتا. موت کھڑا کر دیتی ہے آدمی کو, موت
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا ذکر کروں گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازے پہ دربان کھڑا ہے. کہتے ہیں اللہ دخلوا کا بالبیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر، آپ کی نور نظر، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین کی اماں، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی حضرت بطول ذکر گوشہ رسول سامنے بیٹھی تھی. گھبراہٹ میں ہے، پریشان ہے، میرا ابا بے ہوش ہے. کسی نے آواز دی حالات خلو کا بالبیت. انہوں نے گھبراہٹ میں آ کر کے کہہ دیا، اور دیہاتی اور گوار کہیں کہ میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، تجھے اجازت کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہے، تو اتنا نہ سمجھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ہوش ہے. فرمایا لگتے جگر کسی دیہاتی کہتی ہو، کسی گنوار بتاتی ہو، کسی ناسمجھ کہہ رہی ہو. یہ تو اسرائیل ہے جس نے آج تک کسی کے یہاں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی نہیں. اس نے تو آج تک کبھی کسی سے جان کے لی نہیں. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو وہ اجازت مانگ رہا ہے. یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دے، یہ تو وہ ہے جو کوٹھیوں بنگلوں کو ویران کر دے، یہ تو وہ ہے جو ملکوں کو برباد کر دے. اجازت ہو گئی، تشریف لے آئے، سلام عرض کیا. جبریل امین ساتھ ساتھ تشریف لائے. یا رسول اللہ، امام الانبیاء محبوب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور پوچھا ہے آپ کا مزار کون سی جنت میں بنایا جائے. فرمایا تم میرا مزار جنت میں بناؤ گے اور یہ امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امتی آسی بھی ہو جائے گی بے قرار. کس طرح سے کیوں کر میں دوبارہ کروں امت آسی کو کیوں ہو کر چھوڑ دوں. میں جنت میں مزار بنوا لوں؟ یہ بلال کہاں جائے گا، یہ سہیل کہاں جائے گا، یہ ابو ذر غفاری کہاں جائے گا، جنہوں نے قلعے بنوا لیے میرے دیدار کی وجہ سے، جن کے بچے تباہ ہو گئے، کاٹ دیے گئے مگر باد نہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. دعا کرو اللہ کرے میرا تیرا آخری وقت اچھا ہو جائے. حضرت اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا، گٹلوں کے قریب پہنچا، روح مبارک قبض کرتے کرتے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں، پروگرام نہیں، پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا اسرائیل اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. عرض کیا میری کیا مجال ہے کیا آپ کو تکلیف دوں؟ فرمایا تیرا پروگرام کوئی نہیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. امت کے جن لوگوں کو تم دکھ دو گے ان کا کیا حال بنے گا. میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، جتنا تمام امت کو دکھ دینا ہے ساری امت کی تکلیف آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے. ساری تکلیف کو آج میری چھاتی پہ ختم کر لے، میری امت کو دکھ نہ دے گا.
ان کی وفا دیکھ اور اپنی دفاع دیکھ. وہ موت کے وقت بھی تیری شفاعت کر رہے ہیں, اپنے اوپر کچھ مانگ رہے ہیں, تجھے جنت میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور تو آج تک نہ شرمایا. روزے کھاتا پھرتا ہے, روزے کھاتی پھرتی ہے, شرم نہیں آتی. کل قیامت کے دن ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ گرمی ہو. تمہارے کر رہا تھا کہ کفن غسل دے دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا, کفن میں ڈال دیا گیا, منہ کھلا چھوڑ دیا گیا, آؤ دیکھ لو. پھر کہتا پھر کفن کی وقت آتی ہے ندا, اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا. لوگ کہتے ہیں جلدی کرو منزل پہنچاؤ, اور کام بھی تو کرنے ہیں, ہزاروں کام سر پہ رکھے ہوئے ہیں, اٹھاؤ جنازہ, اٹھاؤ جنازہ. چھوٹی چھوٹی بچیاں پاس کھڑی ہیں جن کو احساس تک نہیں کہ اماں مر گئی, ہمیشہ کے لیے لاڈ اجڑ گیا. کون سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا میری دھی تجھے کیا تکلیف ہے؟ کون بیٹے کو سینے پہ لگا کرے گا اور میرے لگتی جگر تجھے کیا چاہیے؟ رول رول کر مر جائیں گے, پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا. رشتے داروں کی چوکھٹ پہ لگ کے روئیں گے, اپنے پراؤں کی چوکھٹ پہ لگ کے روئیں گے. دنیا کا نظام ہے, ایک طرف شادی ہو رہی ہے, دوسری طرف بربادی ہو رہی ہے. ایک دکان سے سودا خریدنے والے بنو. تم نے صرف شادیوں کو دیکھا, بربادیوں کو نہیں دیکھا. تم نے جنازوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا, تم نے بچوں کو لاوارث ہوتے نہیں دیکھا, تم نے عورتوں کا سہاگ گزرتا نہیں دیکھا. روح کہتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکی, اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک. ہمیشہ دنیا ان کو نظر آئے گی, ان کو دنیا نظر آئے گی, یہ دنیا کو دیکھیں گے, یہ شکل ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. آج کے بعد نظر نہیں آئے گی یہ صورت. پھر کہتے ہیں اٹھاؤ جلدی کرو, کہتا ہے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں, اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. یہ میرے یتیم, یہ میرے معصوم, یہ میرے چھوٹے چھوٹے لگتے جگر, یہ میرے دل کی انگڑائیاں, یہ میرے ارمان کی مامتا دنیا میں دھکے کھائیں گے, میں کچھ نہ کر سکوں گی, آج ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی. حدیث میں آتا ہے جب جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے, اتنی زبردست میت چیخ مارتی ہے, اگر لوگ سن لیں جگر پھٹ جائے. بنگلے سے جنازہ اٹھے, کوٹھی سے جنازہ اٹھے, چیخ مارتا ہے جنازہ. پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم, وہ کہتی ہے چلا کے روح اے پرالم, اور کہتا دیکھنا لوگو یہ بیوہ یہ یتیم, اور زندگی کاٹیں گے ماہر سقیم. لوگوں ستانا مت, میرے یتیموں کی جائیداد پہ قبضہ نہ کرنا, مکان دکان پہ نہ قبضہ کرنا. آج میں اپنوں کو دیوار سے کر چلا ہوں, کل کو تو چلے گا. آج میں نے اپنے بچوں کو جواب دے دیا, عید کا دن ہوگا رویا کریں گے, پوچھے گا کوئی نہیں.
خوشیوں کے دن منایا کرو کہ یہ میرے لاوارث، یہ میری بیٹی، یہ میرا بیٹا، یہ میرا ننھا منا بچہ آج اس کا تمام ارمان مانتا اجڑ گی، کل تیروں کا اجڑ جائے گا، خیال کرنا۔ آج میں اپنی کو بیوہ فکر چلا ہوں، میری بیوہ کو مت تکنا، میری بیوہ کی آبرو خراب نہ کرنا۔ آج میں اپنی کو بیوار فکر چلا ہوں، کل کو تو اپنی کو بیوار فکر چلے گا، سارا جہان اسی طرح سے رخصت ہو جائے گا۔ عرض کر رہا تھا کہ آخری وقت سے لے کر اور قبرستان تک دریا سے جنازہ اٹھتا ہے اور نماز جنازہ ہوتا ہے اور گلستان قبرستان تک جاتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، روح نکلنے کے بعد اور قبر میں جانے تک 170 سوالات کیے جاتے ہیں۔ تم یوں دیکھ رہے ہو ادھر سوالات ہو رہے ہیں، تم غسل دے رہے ہو ادھر سوالات ہو رہے ہیں، تم جنازہ اٹھا کر چل رہے ہو ادھر سوالات ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمارا مرنا کرنے والا بنائے، موت ایمان والی بنائے۔ میں اتنا کچھ اعلان کروں گا کہ ریکارڈ والے ہاتھ دوسری پڑھ کے مرد اور دعا کریں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رمضان قرآن کو جو ہم نے ادا کیا اور احترام کیا اسے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان قرآن کے صدقے میں ہماری شاکاریوں کو معاف فرما، ہماری 12 مہینے کی بدکرداریوں کو معاف فرما۔ یا اللہ شرابی سے شراب چھوڑا دے، یا اللہ زانی سے زنا چھوڑا، جوے باز سے جوا چھوڑا، یا اللہ رشوت خور سے رشوت چھوڑا، سود خار سے سود چھوڑا دے۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کوئی دوست ہے ان کے چکنے کی ہڈی نکل گئی، کوئی جڑ گئی، اللہ پاک سے تکامل عطا فرمائے۔ مقامی بچہ ہے اس کے بازو کا آپریشن ہوا، اللہ پاک کامیاب فرمائے۔ اور بے شمار لوگوں نے کہا یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما دے، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما دے۔ ہماری استانی ہے قاسم پور کالونی کی، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، اللہ مرحوم کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی قرآن مجید رمضان میں پوری دنیا میں سنا رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو سنانا قبول فرما، یا اللہ سب کا سننا قبول فرما، سب کی تلاوت قبول فرما، سب کے روزے کھلوانا قبول فرما، سب کی زکات قبول فرما، سب کی خیرات قبول فرما، سب کے جمعے قبول فرما، سب کے روزے قبول فرما۔ یا اللہ یہ گرمی میں مرد عورت چل کے آئے ہیں تو ان کی بگڑی بنا دو، یا اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہماری اولاد کو علم دین عطا فرما، یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے مسجد مدرسے کے جو خدمت گزار ہیں ان کے مال و جان برکت عطا فرما، یا اللہ مسجد کے انتظام کرنے والوں کا آخرت میں عرش کے سائے میں انتظام کر دے، یا اللہ اس کو چمکانے والوں کو چمکا دے، اس کو رنگنے والوں کو رنگ دے، یا اللہ قیامت تک کے لیے مسجد کو دین کا مرکز بنا، اس مدرسے کو دین کا مرکز بنا۔ یا اللہ کراچی کے ساتھی عبدالسلام حافظ ابراہیم آگے عبدالستار، بعض ہمارے دوست ہیں اگر سے کچھ بھی ہیں، گجرمالے کے قاری رفیق ہیں، عادی انور ہیں، شیخ ریاض ہیں، لاہور کے صدیق صاحب، یا اللہ سب کے مال و جان برکت عطا فرما۔ یہ رب نواز برابر میں کھڑا کرتا ہے، میرے باپ کی بخشش کے لیے دعا کرو، یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ انہوں نے ہمیں محبت سے پالا، ان کو ہماری طرف سے اچھا اجر عطا فرما،
یا اللہ ہمارے دادا دادی نانا نانی ساس سسر کی مغفرت فرما، جیسے تائے کی بخشش فرما، عزیز و اقربا کی مغفرت فرما، یا اللہ سارے خاندان اور برادری کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی بخشش فرما، پوری مخلوق کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان سب کا دیندار بنا۔ قاری عبدالاول کا سسر بیمار ہے، اللہ پاک اس کو شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ ایک بچی ہے وہ جل گئی تھی، اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور صوفی صابر صاحب ہمیشہ کے خدمت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ سارے خاندان کو اور تمام برادری کو مال جان برکت عطا فرمائے، اور ہر شر سے ہر فتنے سے اپنی امان اور اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرمائے۔ یا اللہ دشمن کے وار سے بچا، ہر فتنہ پردار سے بچا، ہر شر کی شریر کی شرارت سے بچا، آصفوں کی حسد سے بچا۔ یا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، حضور کی محبت نصیب فرما، یا اللہ حضور کی عظمت نصیب فرما، یا اللہ بقایا دن رمضان کے احترام نصیب فرما، احترام نصیب فرما، یا اللہ